آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 15، امارت بنی حسمنائی۔ سب ہیڈنگ: ہرکانوس کا کیسر سے تجدید معاہدہ۔ ان واقعات کے بعد ہرکانوس نے کیسر سے تجدید عہد کی درخواست کی۔ کیسر نے اس کی درخواست کو قبولیت کا خلعت مرحمت کیا اور یہ حکم صادر کیا کہ اہل ساحل مابین صید و غزہ اپنا خراج بیت المقدس روانہ کیا کریں اور یہودیوں کو تمام وہ بلاد واپس دے دیے جائیں جو اس سے پہلے ان کے قبضے میں فرات اور اطراف لاسکیہ تک تھے اور جنہیں بنی حسمنائی نے بزور تیغ دبا لیا تھا، وہ بھی انہیں واپس کر دیے جائیں، کیونکہ فمکیوس نے اس معاملے میں ان پر سخت ظلم کیے تھے۔ یہ عہد نامے تانبے کے پتھروں پر زبان روم اور یونان میں لکھا گیا اور سور سیدا کی شہر پناہ کے دروازوں پر لٹکا دیا گیا اور ہرکانوس کی حکومت از سر نو قائم کر دی گئی۔ سب ہیڈنگ: کیسر کا قتل۔ ابن کریون کہتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد کیسر بادشاہ روم اور انتفتر وزیر ہرکانوس قتل کر ڈالے گئے۔ کیسر کے قتل کا یہ واقعہ پیش آیا کہ کساوس نامی ایک سپہ سالار ان فمکیوس سے ایک شخص نے بحالت غفلت اس پر حملہ کر کے ایک ہی وار سے اسے قتل کر ڈالا اور زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر لشکر جمع کر کے دریا عبور کیا اور بلاد اشید کو فتح کرتا ہوا قدس شریف کی جانب بڑھ گیا۔ اہل قدس سے 70 سونے کے حقے طلب کیے، چنانچہ انتفتر اور اس کے لڑکوں نے یہود سے لے کر پیش کیے۔ پھر کساوس بیت المقدس سے واپس ہو کر مقدونیہ کی طرف آیا اور وہیں مقیم رہا۔ سب ہیڈنگ: انتفتر کا قتل۔ انتفتر کے قتل کا یہ ماجرا گزرا کہ یہود کی خواہش کے مطابق کساوس واپسی کے وقت اپنا ایک سپہ سالار ملیکہ نامی بیت المقدس میں چھوڑ گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس سے اور انتفتر کو اس سے ناچاکی پیدا ہو گئی۔ ملیکہ نے موقع پا کر چند یہودیوں کی سازش سے انتفتر کو زہر دے دیا۔ ہیرودس یہ واقعہ سن کر ہرکانوس کو قتل کرنے بیت المقدس آیا، لیکن فیصلوں نے اس قصد سے باز رکھا۔ سب ہیڈنگ: ملیکہ اور کساوس کا قتل۔ اس اثنا میں کساوس مقدونیہ سے سور کی طرف چلا۔ ہرکانوس اور ہیرودس اس سے ملنے کے لیے گئے۔ اس کے سپہ سالار ملیکہ نے شکایت کی اور انتفتر کے قتل کے واقعات بیان کیے۔ کساوس نے ملیکہ کے قتل کا حکم دے دیا۔ ملیکہ قتل کر ڈالا گیا۔ اس کے بعد کینانوس برادر زادہ کیسر اور اس کا سپہ سالار انتیوس لشکر لے کر کساوس سے لڑنے کے لیے نکلے۔ مقدونیہ کے قریب صف آرائی ہوئی۔ کساوس ناکامی کے ساتھ گرفتار کر کے قتل کر ڈالا گیا اور کینانوس نے اپنے چچا کی جگہ پر مطمئن ہو کر اپنے کو اپنے چچا اور اشتش کیسر کے نام سے موسوم کیا۔ سب ہیڈنگ: ہرکانوس کی اوگشتش سے تجدید معاہدہ کی درخواست۔ اس فتح یابی کے بعد ہرکانوس بادشاہ یہود نے کینانوس کی خدمت میں کچھ تحائف روانہ کیے، جس میں ایک تاج طلائی مرصع تھا، اور تجدید عہد کی درخواست کی اور ان قیدیوں کی آزادی کا خواستگار ہوا جو زمانہ کینانوس سے قید تھے، اور ان رعایتوں کا طالب ہوا جو اس سے پہلے کینانوس کے چچا کیسر نے یہود کو دے رکھی تھیں، اور اوگشتس کیسر نے ہرکانوس کی درخواستیں منظور کر لی۔ اس کے بعد انتیانوس کو ہمراہ لیے ہوئے بلاد ارمن دمشق اور حلب کی طرف گیا۔ سب ہیڈنگ: کلتبرا کلیوپاترا۔ کلتبرا ملکہ مصر نے کیسر سے ملاقات کی۔ یہ ایک ساحرہ عورت تھی اور امن کی خواستگار ہوئی۔ کیسر نے اسے امن دے کر اسے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اسی مقام پر چند لوگوں نے ہیرودس اور اس کے بھائی فصیلو کی شکایتیں کیں۔ ہرکانوس نے ان کی تردید کی۔ انتیانوس نے شکایت کرنے والوں کی گرفتاری کا حکم دیا، چنانچہ ان لوگوں میں سے
اکثر گرفتار ہو کر قتل کر ڈالے گئے۔ ہیرودس اور اس کا بھائی فصیلو اپنے دارالحکومت واپس آیا اور اپنے باپ کے بدلے ہرکانوس کی سلطنت کا انتظام کرنے لگا۔ اس کے بعد انتیانوس نے بلاد فارس پر حملہ کر کے ان کے سرسبز میدانوں کو اپنے فتح مند گھوڑوں سے رون دیا، ان کے ملوک کو زیر و زبر کیا اور روما تک بزور تیغ فتح کر لیا۔ سب ہیڈنگ: انتکنوس کا بیت المقدس پر حملہ۔ ابن کریون کہتا ہے کہ انہی واقعات کے اثناء میں انتکنوس یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ گیا اور یہ درخواست پیش کی کہ اگر اس کے چچا ہرکانوس کی حکومت چھین کر مجھے دے دی جائے اور ہیرودس اور اس کا بھائی فصیلو قتل کر ڈالے جائیں تو اس کے معاوضے میں کئی سونے کے حقے اور 800 لڑکیاں رؤسا یہود کی خدمت کے لیے پیش کی جائیں گی۔ بادشاہ فارس انتکنوس کی اس درخواست پر ایک جرار لشکر لے کر روانہ ہوا اور بلاد ارمن کو فتح کر لیا۔ جو سپہ سالاران روم ملے انہیں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اپنے سپہ سالار کو اہل قدس کے لشکر کے ساتھ انتکنوس کی ہمراہی میں بیت المقدس میں نماز ادا کرنے اور ہیکل میں نظر و نیاز پہنچانے کے حیلہ سے روانہ کیا۔ وسط شہر میں پہنچ کر ان لوگوں نے شہر کو لوٹا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ہیرودس اس ناگہانی حملے سے گھبرا کر ہرکانوس میں حفاظت کی غرض سے گھس گیا اور فصیلو قلعہ کو ان کے حملہ سے بچاتا رہا۔ اگرچہ اس لڑائی کی صورت میں انتکنوس کے حق میں نتیجہ خیز دکھائی دیتی تھی، لیکن یہودیوں کے تیار ہو جانے سے انتکنوس اور سپہ سالار فارس کو جان کے لالے پڑ گئے۔ سب ہیڈنگ: ہرکانوس کا انجام۔ مگر اس موقع پر انتکنوس کا ایک فکرہ چل گیا اور وہ یہ تھا کہ وہ لڑائی سے دستخوش ہو کر شاہی محل کے قریب گیا اور ہرکانوس و ہیرودس کو فریب دینا شروع کیا۔ ہرکانوس اور فصیلو تو اس کے فکرے میں آ گئے اور اس کے ہمراہ شاہ فارس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن ہیرودس نے اس کی ایک بھی نہ سنی، برابر لڑتا رہا۔ سپہ سالار فارس اور انتکنوس نے مصلحتاً لڑائی موقوف کر دی اور فصیلو اور ہرکانوس کو لے کر شاہ فارس کی طرف روانہ ہوئے۔ جس وقت بلاد ارمن میں شاہ فارس کے پاس پہنچے، ہرکانوس اور فصیلو فوراً قید کر لیے گئے۔ فصیلو تو اسی شب کو مر گیا اور ہرکانوس پا بازنجیر فارس کی طرف روانہ ہو گیا۔ انتکنوس کو ہرکانوس کی اس بے چارگی پر بھی رحم نہ آیا۔ اثناء راہ میں اس کے کان کٹوا ڈالے تاکہ کہونت کے قابل نہ رہے۔ پھر شاہ فارس نے اپنے دارالحکومت پہنچ کر ہرکانوس کو آزاد کر دیا، یہاں تک کہ ہیرودس نے اسے بلا لیا۔ کمایاتی بعد۔ سب ہیڈنگ: ہیرودس کی قیصر روم سے امداد طلبی۔ اس کے بعد شاہ فارس نے اپنا ایک سپہ سالار انتکنوس کے ہمراہ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ہیرودس اس حال سے مطلع ہو کر اپنے اہل و عیال کو قلعہ میں اپنے بھائی یوسف کے پاس چھوڑ کر قدس شریف سے جبال شرات کی طرف چلا گیا اور وہاں سے پھرتا ہوا قیصر کے پاس جانے کی غرض سے مصر پہنچا۔ کلتبرا ملکہ مصر نے اس کی بڑی عزت کی اور اسے کشتی پر سوار کرا کے روما کی طرف روانہ کیا۔ ہیرودس روما پہنچ کر انتکیانوس کے ہمراہ اوگسطس قیصر کے دربار میں حاضر ہوا۔ شاہ فارس کے حملے اور بیت المقدس کے ناگہانی واقعات سے اسے مطلع کیا۔ اوگسطس نے اپنے دامن رحمت سے اس کے آنسو پونچھے تاج شاہی پہنایا اور روما میں بڑے تحمل و احتشام سے چاروں طرف پھرایا۔ آگے آگے نقیب کہتے جاتے تھے۔ اوگسطس قیصر نے اسے بادشاہ بنایا۔ اس کے بعد اوگسطس قیصر نے ایک دربار خاص منعقد کیا اور شیوخ روما کے روبرو تانبے کے پتھروں پر شاہی فرمان ہیرودس کی بادشاہت کا لکھوایا۔ ہیرودس کی بادشاہت کا یہی پہلا دن تھا۔ سب ہیڈنگ: انتیانوس کی پیش قدمی۔ اس کے بعد انتیانوس لشکر لے کر شاہ فارس کی طرف بڑھا۔ انطاکیہ کے قریب پہنچ کر ہیرودس اس سے علیحدہ ہو کر باراہ دریا قدس شریف کی طرف انتکنوس سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ انتکنوس اس کی آمد کی خبر سن کر
بیت المقدس سے نکل کر جبال شرات کی طرف ہیرودس کے اہل و عیال کو گرفتار کرنے کے لیے بڑھا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس اثنا میں ہیرودس نے پہنچ کر انتکنوس سے لڑائی چھیڑ دی۔ یوسف موقع پا کر قلعے کا دروازہ کھول کر نکل آیا اور انتکنوس پر دوسری طرف سے حملہ کر دیا۔ انتکنوس اس غیر متوقع حملے کا جواب نہ دے سکا، مجبور ہو کر لڑائی کے میدان سے پسپا ہو کر قدس شریف کی طرف بھاگا۔ اثناء راہ میں لشکر کا زیادہ حصہ کام آ گیا۔ سب ہیڈنگ: ہیرودس کا محاصرہ بیت المقدس۔ ہیرودس نے بیت المقدس پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ انتکنوس نے سپہ سالار لشکر روم سے سازش کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کچھ عرصہ بعد انتکیانوس سپہ سالار قیصر کی فارس پر فتح یابی کی خبر آئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کامیابی کے ساتھ واپس آ رہا ہے اور فرات عبور کر آیا ہے۔ ہیرودس یہ سن کر اپنے بھائی یوسف کو سیسا سپہ سالار روم کے ساتھ بیت المقدس کے حصار پر چھوڑ کر انتیانوس کے استقبال کو روانہ ہوا۔ سب ہیڈنگ: انتکنوس کی شکست۔ جس وقت ہیرودس دمشق پہنچا اور یہ خبر مشہور ہوئی کہ اس کا بھائی یوسف حصار بیت المقدس میں انتکنوس کے سپہ سالاروں کے ہاتھوں مارا گیا اور سیسا سپہ سالار انتیانوس اور لشکر روم پسپا ہو کر دمشق آ رہا ہے، ہیرودس اس متوحش خبر کو سن کر لوٹ کھڑا ہوا اور انتکنوس کو پہلی ہی لڑائی میں شکست دے کر میدان جنگ سے بھگا دیا اور بیت المقدس تک اس کا تعاقب کرتا گیا۔ سب ہیڈنگ: سیسا کا بیت المقدس پر قبضہ۔ ان سب واقعات میں سیسا بھی ہیرودس کے ہمراہ تھا۔ یہ لوگ ایک مدت تک بیت المقدس کا محاصرہ کیے رہے۔ بالآخر ایک روز چند لشکری شہر پناہ کی دیوار پر کمند ڈال کر چڑھ گئے، نگہبانوں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیا۔ ہیرودس اور سیسا نے شہر پر کامیابی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ سیسا نے یہودیوں کے قتل پر ہاتھ بڑھانا چاہا مگر ہیرودس نے اس فعل سے یہ کہہ کر باز رکھا کہ اگر تم میری قوم کو قتل کر ڈالو گے تو مجھے کس پر حاکم بناؤ گے؟ غرض سیسا یہودیوں کے قتل سے باز رہا اور تمام مال غنیمت یہودیوں کو واپس کر دیا۔ ہیرودس نے بیت المقدس میں تقریب کی نیت سے سونے کا ایک تاج رکھ دیا اور بہت سا مال نظر میں دیا۔ سب ہیڈنگ: بنی حسمنائی کا زوال۔ کامیابی کے بعد سپہ سالار سیسا انتکنوس کو قید کر کے انتیانوس کی طرف روانہ ہوا۔ انتیانوس ان دنوں شام سے مصر آ گیا تھا، چنانچہ سیسا انتیانوس سے مصر میں ملا۔ اس کے بعد ہی ہیرودس بھی آ گیا اور باجازت انتکنوس کو قتل کر کے مملکت یہود پر مستقل حکمران ہو گیا۔ انتکنوس کے مارے جانے سے بنی حسمنائی کی حکومت ختم ہو گئی۔ باب نمبر 16: امارت ہیرودس۔ در حقیقت ہیرودس کی اقبال مندی کا ستارہ اسی وقت سے عروج پذیر ہو چلا تھا جس وقت سے ہرکانوس پر شاہ فارس نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اسے اہل فارس گرفتار کر کے لے گئے تھے اور اس کے کان کاٹ ڈالے تھے، اس غرض سے کہ وہ کہونت سے محروم کر دیا جائے۔ چنانچہ یہود نے اسی وجہ سے اسے معزول کر دیا۔ لیکن جس وقت ہیرودس بیت المقدس کا حکمران ہوا، ہرکانوس کو فارس بلا کر نہایت تعظیم و تکریم سے عزت کی کرسی پر بٹھایا۔ ہرکانوس کی لڑائی سکندر کے عقد میں اور اس کی نواسی مریم نامی ہیرودس کے نکاح میں تھی۔ سب ہیڈنگ: ہرکانوس کی شاہ عرب سے امداد طلبی۔ کچھ عرصہ بعد ان دونوں کو ہیرودس کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی۔ جب رفتہ رفتہ یہ خیال مستحکم ہو گیا کہ ہیرودس ہرکانوس کے قتل کی فکر میں ہے تو سکندرہ مریم نے ہرکانوس کو اس سے آگاہ کر کے بادشاہ عرب کے پاس چلے جانے اور اس کے سایہ امن میں جا کر پناہ گزین ہونے کا مشورہ دیا۔ ہرکانوس نے اس رائے سے اتفاق کرنے کے بعد ایک شخص کو خط لکھ کر شاہ عرب کی طرف روانہ کیا۔ اس شخص نے اس عداوت سے کہ ہرکانوس نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا، ہرکانوس کے خط کو ہیرودس کے روبرو لے جا کر رکھ دیا۔ ہیرودس نے خط پڑھ کر واپس کر دیا اور یہ کہا کہ تم اس خط کو شاہ عرب کے پاس لے جاؤ
اور جو کچھ وہ جواب دے اسے میرے پاس لاؤ۔ اس شخص نے ہیرودس کے حکم کی تعمیل کی۔ شاہ عرب کا جواب اسے لا کر دے دیا۔ شاہ عرب نے خط میں آدمیوں کے روانہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور مقام قیام متعین کر دیا تھا۔ سب ہیڈنگ: بنی ہسمنائی کا آخری تاجدار۔ ہیرودس نے شاہ عرب کے آدمیوں کو اپنے ملازمین کے ذریعے سے گرفتار کرا لیا اور یہود کے 70 شیوخ کو ایک جلسہ میں جمع کر کے ہرکانوس کو طلب کیا اور اس کے روبرو اس کا خط اور شاہ عرب کا جواب پڑھا اور دکھلایا۔ ہرکانوس سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا۔ اس پر جرم ثابت ہو گیا، جس کی پاداش میں ہیرودس نے ہرکانوس کو اسی وقت مار ڈالا جبکہ وہ اپنی عمر کے 80 مرحلے طے کر چکا تھا اور اس کی حکومت کو 40 سال گزر چکے تھے۔ یہی ملوک بنی ہسمنائی کا آخری بادشاہ تھا۔ سب ہیڈنگ: سکندر ابن ارسطبلوس۔ سکندر ابن ارسطبلوس کا ایک لڑکا ارسطبلوس نہایت حسین اور خوبصورت اپنی ماں سکندرا کی کفالت میں پرورش پا رہا تھا اور اس کی بہن ہیرودس کے عقد میں تھی۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، سکندر کی ماں اور بہن کا ولی مقصود یہ تھا کہ سکندر اپنے نانا ہرکانوس کی جگہ بیت المقدس کا کاہن مقرر کیا جائے، لیکن ہیرودس نے کہونت کو بنی ہسمنائی سے منتقل کرنے کے خیال سے عام کاہنوں میں سے ایک شخص کو کاہن اعظم مقرر کر دیا۔ یہ امر سکندرا بنت ہرکانوس اور اس کی لڑکی مریم زوجہ ہیرودس کو ناگوار گزرا، چونکہ سکندریہ اور ملکہ مصر کلتبرا میں مراسم اتحاد تھے۔ اس وجہ سے سکندرا کلتبرا کے توسط سے اس کے شوہر انتیانوس کی سفارش ہیرودس کے پاس لائی۔ ہیرودس نے یہ عذر پیش کیا کہ کاہنین معزول نہیں کیے جاتے۔ بفرض تقدیر اگر ہم کاہنوں کو معزول کرنے کا خیال کریں گے تو ہمارے مذہب والے ہماری مخالفت کریں گے۔ اس کے بعد سکندرا نے انتیانوس کے سفیر سے سازش کر لی اور اسے تحائف و ہدایہ دے کر اس امر کا اقرار لے لیا کہ وہ انتیانوس کو ہیرودس کے خلاف برانگیختہ کرے گا اور ارسطبلوس کو اپنے پاس طلب کر لے گا۔ سب ہیڈنگ: کاہن اعظم سکندر بن ارسطبلوس۔ چنانچہ جب انتیانوس کا سفیر بیت المقدس سے واپس آیا تو اس نے انتیانوس کے کان بھرنے شروع کر دیے اور اسے ارسطبلوس کے حسن و جمال کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ اس نے ہیرودس سے ارسطبلوس کو طلب کیا اور نہ بھیجنے کی صورت میں ہیرودس کو اپنی ناراضی کی دھمکی دی۔ ہیرودس اس سے پہلے یہ انتظام کر چکا تھا کہ کاہن اعظم کو معزول کر کے ارسطبلوس کو کاہن اعظم بنایا تھا۔ اس وجہ سے پہلے یہ معذرت پیش کی کہ کاہن بیت المقدس چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتا اور اگر میں اسی امر پر راضی بھی ہو جاؤں تو یہود اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ اس کے بعد انتیانوس کو ارسطبلوس کا خیال جاتا رہا، پھر اس نے کوئی تحریک نہ کی۔ سب ہیڈنگ: سکندرا کی گرفتاری اور رہائی۔ ان واقعات سے ہیرودس در پردہ سکندرا بنت ہرکانوس کی نگرانی کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد سکندرا کا ایک خط ہیرودس کے ہاتھ آ گیا جو اس نے ملکہ کلتبرا کے نام روانہ کیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ آپ 2 کشتیاں چند آدمیوں کے ہمراہ ساحل یافا پر بھیج دیجیے۔ میں اپنی لڑکی کے ہمراہ 2 تابوتوں میں باشکل میت نکل آؤں گی۔ ہیرودس یہ خط پا کر قبرستان میں ان تابوتوں کا منتظر رہا۔ جب وہ تابوت اس کی طرف ہو کر گزرے اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور پھر اسے معاف کر دیا۔ سب ہیڈنگ: ارسطبلوس کا خاتمہ۔ اس کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ ارسطبلوس نے عید نزال میں بزبہ میں جا کر لباس اقدس پہنا تھا۔ اس سے عام لوگوں کا میل جول اس کی طرف زیادہ ہوا۔ ہیرودس کو اس سے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ در پردہ ارسطبلوس کے قتل کی فکر کرنے لگا۔ جب ہیرودس ماہ نیسا میں اریحا گیا تو اپنے ہمراہیوں اور مصاحبوں کو وہیں طلب کیا اور ان میں ارسطبلوس بھی تھا۔ ارسطبلوس کو اس وقت شاید یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ہیرودس میرے قتل کی فکر میں ہے، ورنہ وہ ہیرودس کے ساتھ دریا میں نہانے کو اترتا اور نہ اسے ہیرودس کے غلام دریا میں ڈبوتے۔ ہیرودس بظاہر
ارسطبلوس کے غرق ہو کر مرنے سے سخت رنجیدہ ہوا۔ بڑے تجسس سے لاش نکلوائی۔ معقول طور پر تجہیز و تکفین کی غرض سے ارسطبلوس کی موت اس صورت سے 17 برس کی عمر میں واقع ہوئی اور اسی وقت سے سکندرا اور اس کی لڑکی مریم، زوجہ ہیرودس اور ہیرودس کی ماں بہنوں میں ناچاکی پیدا ہو گئی۔ باہم شکوہ شکایت کے دروازے کھل گئے۔ سب ہیڈنگ: انتیانوس اور اگسطس میں کشیدگی۔ ابن کریون کہتا ہے کہ اس کے بعد انتیانوس نے اگسطس کیسر سے بدعہدی کی، اس وجہ سے کہ انتیانوس نے کلتبرا سے عقد کر کے مصر پر قبضہ کر لیا، اور چونکہ یہ عورت ساحرہ تھی، اس نے بزور سحر انتیانوس کو ان بادشاہوں کے قتل و قید اور ان کے ملک لینے پر آمادہ کیا جو روم کے مطیع اور باج گزار تھے۔ ان میں ہیرودس بھی تھا، لیکن انتیانوس ہیرودس کے خلاف اگسطس کیسر کے خوف سے کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگسطس کیسر ہیرودس کی بے حد عزت کرتا تھا۔ سب ہیڈنگ: ہیرودس کے خلاف سازش۔ کچھ عرصہ بعد انتیانوس نے ہیرودس کو اگسطس کیسر کے خلاف ابھار کر عہد شکنی پر آمادہ کر دیا اور اسے طلب کر کے عرب سے لڑنے کو بھیج دیا، اور اس کے ہمراہ امتیازن سپہ سالار کلیوپاترا کو روانہ کیا اور اسے یہ ہدایت کر دی کہ میدان جنگ سے جس وقت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہو، ہیرودس کو تنہا میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ آنا، تاکہ ہیرودس کو اس کے مخالفین مار ڈالیں، اور اگر یہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا تو اس پر شکست کا الزام قائم کر کے تخت حکومت سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انیتا دن سپہ سالار نے ایسا ہی کیا، مگر ہیرودس نے ایک سخت اور خون ریز لڑائی کے بعد کامیاب ہو کر بیت المقدس کی طرف واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ اس کامیابی سے اطراف و جوانب کے سرحدی بادشاہوں نے مصالحت کر لی، مگر عرب نے اطاعت قبول نہ کی۔ کچھ عرصہ بعد ہیرودس پھر عرب سے لڑنے کے لیے گیا اور ان پر برائے نام خراج مقرر کر کے واپس آ گیا۔ سب ہیڈنگ: انتیانوس کا قتل۔ انتیانوس نے جن دنوں میں ہیرودس کو عرب سے لڑنے کے لیے روانہ کیا تھا، انہی دنوں خود روما کی جانب چلا گیا تھا اور کیسر سے لڑائی چھیڑ دی تھی۔ بالآخر پچھلی لڑائی میں اگسطس کیسر نے انتیانوس کو گرفتار کر کے مار ڈالا اور اس کے بعد مصر کی طرف بڑھا۔ سب ہیڈنگ: ہیرودس کی کیسر سے معذرت خواہی۔ ہیرودس کو اس کی پیش قدمی سے سخت اندیشہ پیدا ہوا، کیونکہ یہ انتیانوس کا مطیع تھا، مگر اس کے باوجود اگسطس کیسر کی ملازمت حاصل کرنے کی غرض سے پہلے اپنی ماں اور بہن کو قلعہ شرات میں اپنے بھائی کے پاس، اور اپنی بیوی مریم اور اس کی ماں سکندرا کو قلعہ سکندرونا میں اپنے بہنوئی یوسف کے پاس بھیج دیا، اور اہل سور میں سے ایک شخص کو جس کا نام سوما تھا اپنی بیوی کے ہمراہ کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اگر کیسر مجھے قتل کر ڈالے تو تم میری بیوی اور ساس کو قتل کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ اس کے بعد کچھ تحائف اور ہدایہ لے کر کیسر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اگسطس اس سے انتیانوس کا ساتھ دینے کی وجہ سے کشیدہ خاطر تھا، چنانچہ جب یہ کیسری دربار میں حاضر ہوا تو کیسر اسے تیز نگاہوں سے دیکھ کر طیش میں آ گیا اور لپک کر اس کے سر سے تاج اتار لیا، مگر ہیرودس نے کہا: اے کیسر، میں انتیانوس کا مطیع و محب آپ کی عداوت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ عرب کی لڑائی کی وجہ سے میں نے اس سے مراسم پیدا کر لیے تھے۔ اگر آپ میرا تاج اتار لیں گے تو کوئی شخص مجھے سرفراز نہیں کر سکتا، اگر مجھے بحال رکھیں گے تو میں مشکور رہوں گا۔ سب ہیڈنگ: کلتبرا کلیوپاترا کا قتل۔ کیسر اس تقریر سے خوش ہو گیا اور اسے نہایت عزت سے مہم مصر پر اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر کے روانہ کیا، اور جب ہیرودس نے مصر پر قبضہ حاصل کر کے کلتبرا کو قتل کر ڈالا تو کیسر نے ہیرودس کو وہ تمام ممالک دے دیے جو انتیانوس کے قبضے میں تھے۔ ان واقعات کے بعد ہیرودس اپنے دارالسلطنت بیت المقدس کی طرف واپس آیا اور کیسر روما کی جانب چلا گیا۔